بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ، اس کی ابتدائی 11 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح پچھلے درسوں میں ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 12، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، ناجا یناجی کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ تناجا یا تناجا پیچھے گزرا ہے 2 دفعہ، اس کا معنی ہوتا ہے 2 آدمیوں کا الگ جا کے کوئی بات کرنا، اور ناجا یہ ہے کہ کسی کے کان میں آ کے بات کرنا۔ ہے دونوں جگہ، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ تناجا 2 آدمی محفل سے الگ ہو جائیں اور آپس میں کوئی ایسی بات کریں جو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہوں تو اس کو کہیں گے تناجا یا تناجا۔ اور اگر ایک آدمی موجود ہے، دوسرا وہیں پہ اس کے کان میں آ کے بات کرے تو اس کو ناجا یناجی کہتے ہیں۔ اب یہی معنی استعمال ہوتا ہے کہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس وقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے براہ راست، یعنی رب اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ناجا یناجی، کان میں آ کے کوئی سرگوشی کرنا، بات کرنا۔ اب اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ جو ہے، اکثر میں نے یہاں دیکھا ہے کہ الف کو نہیں پڑھا جاتا، اذا نجیتم الرسول، حالانکہ جب بھی زبر کے بعد الف آئے تو اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ نجی کوئی لفظ نہیں ہے، ناجی، جس طرح ایزا، زال زبر الف زا، اسی طرح نون زبر الف نا، ناجی، نجی غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے صدقہ اور صدقات، صدقہ واحد ہے، صدقات اس کی جمع ہے، اس کو بھی ملا دیا جاتا ہے۔ یہ صدقتن، صدقتن، صدقتن ہوگا، جب رکیں گے وقف کریں گے تو صدقہ ہا ہو جائے گا، اور صدقات یہ اس کی جمع ہے، کیونکہ گول تا جب لکھی ہوتی ہے اس پہ وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، اور پوری بڑی تا جہاں لکھی ہوئی وہ تا ہی رہتی ہے، اس کو ساکن کریں گے۔ تو یہاں دونوں لفظ استعمال ہوئے، پہلے ہے صدقہ اور آگے صدقات، وہ اس کی جمع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرو، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، پس اپنی سرگوشی سے پہلے تم صدقہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اکیلے میں اس طرح بات کرنی ہے کہ دوسرے نہ سنیں تو اس سے پہلے صدقہ کرو۔ اب اس کی وجوہات مختلف مفسرین کرام نے بیان کی ہیں کہ بعض لوگ بلا وجہ بکثرت آ کے حضور کے ساتھ سرگوشی کرتے، اور بلا مقصد، جس کا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا، تو اس لیے صدقہ کا حکم دیا گیا۔ جب صدقہ کا حکم دیا گیا تو اب ان کے گفتگو کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا تھا،
تو جب صدقہ کا حکم آیا تو پھر وہ لوگ رک گئے۔ اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ فقراء کا بھلا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کوئی گفتگو اگر اس طرح کرنا چاہے تو پہلے صدقہ کرے تو فقراء اور مساکین کا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنا، ویسے تو حضور سے ہم کلامی بہت بڑا شرف ہے، اور پھر اس طرح کہ اور کوئی اس میں شامل نہ ہو یہ اس سے بھی بڑا شرف ہے۔ تو اس شرف، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں یہ نعمت دی ہے کہ تم میرے محبوب سے اس طرح کلام کر رہے ہو کہ کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہے، تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور شکر پیشگی، پہلے شکر ادا کرو پھر تمہیں یہ نعمت حاصل ہوگی۔ تو یہ حضور سے شرف ہم کلامی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو حضور سے کلام یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے حد و بے حساب، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان سانس لیتا ہے، ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے اور باہر آنا بھی نعمت ہے۔ اگر سانس اندر نہ جائے تب بھی موت واقع ہوگی، اندر سے باہر نہ آئے تب بھی موت واقع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و بے حساب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، لیکن جب اپنا محبوب عطا فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، زکا یزکی، تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے باطن کو اندر کو صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کے اندر اپنا محبوب بھیج دیا۔ اور ایک جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی مختلف جو ہیں شانیں ان کو بیان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے محبوب، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ باذنہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا، اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ محبوب آپ کا ان شانوں کے ساتھ تشریف لانا یہ مومنوں کے لیے اللہ کا فضل کبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، تو جب حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو حضور سے شرف ہم کلامی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوئی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیے قرآن پاک کے پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے۔ اب ویسے لغوی طور پر تو ہر پڑھنے والا قاری ہے، قرأ یقرأ،
پڑھنا تو قاری پڑھنے والا، لیکن اصطلاح میں عرف عام میں قاری ہر پڑھنے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ جو تجوید و قرات کے اصول ضوابط کے مطابق پڑھے، محنت کرے، سیکھے، اس کو قاری کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے والا قاری ہوا، اور اگر عرف عام اور اصطلاح کو دیکھا جائے تو جو محنت کر کے تمام قواعد و ضوابط کو ان پہ دسترس حاصل کرے اور اس طرح پڑھے جس طرح عرب کا طریقہ اور اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق، اس کو قاری کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو دیکھنے والا حاجی ہے۔ اب ہر کعبے کو دیکھنے والا حاجی نہیں ہو جاتا، بلکہ مخصوص ایام کے اندر جس طرح حج کا جو طریقہ ہے اس کے تمام ارکان کو ادا کیا جائے، اس کو حاجی کہا جائے گا۔ صرف کعبہ کو دیکھنے میں کعبے کا طواف کرنے والا حاجی نہیں ہو جاتا، بلکہ تمام ارکان حج مخصوص ایام میں ادا کرنے سے، وہ جو ایام مقرر ہیں ان دنوں میں ان تمام ارکان کو ادا کریں، پھر حاجی ہوگا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والا قاری، کعبہ کو دیکھنے والا حاجی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی بن گیا۔ صرف ایک نظر دیکھ لی تو وہ دنیا کے ایمان کے ساتھ جب ایک مرتبہ حضور کی زیارت کر لی تو دنیا کے تمام ولیوں، کتبوں، غوثوں، ابدالوں سے بڑھ کے ہو گیا کہ جہاں پہ ولایت اور قطبیت، ابدالیت جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابیت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی 100 سال تک عبادت کرتا رہا، شریعت مطہرہ کی پابندی اور قرآن پاک، حدیث پاک کا علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کیا، درس دیا، پڑھتا پڑھاتا رہا، اور طریقت کی، شریعت کی ساری حدیں اس نے ان کی پابندی کی، اور منزلیں طے کر کر کے ولایت، قطبیت، غوثیت کے درجے پہ پہنچا۔ اور ایک آدمی نے ایک نظر سے حضور کو دیکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی کچھ نہیں کیا ابھی تک، تو صرف ایک نظر دیکھنے والا اس 100 سال کے عبادت گزار ولی کتب غوث سے بڑھ کے ہو گیا کہ جہاں ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے جو ہے وہ صحابیت کی آغاز ہوتا ہے۔ حاجی صاحب اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے کہ ایک آدمی سپاہی بھرتی ہوتا ہے تو وہ 30-32 سال نوکری کر کے میکسیمم صوبیدار میجر تک جائے گا، اور ایک آدمی لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو لیفٹیننٹ شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں وہ جونیئر کمانڈنٹ آفیسر جہاں ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے وہ آگے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو یوں ہی سمجھیے کہ صحابیت اس کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے۔ تو صحابیت حضور کو ایک نظر ایمان کے ساتھ دیکھ لینے والا صحابی وہ۔ اب دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت ہی عدل و انصاف کرنے والے، نیک، متقی، پرہیزگار خلیفہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے خلافت کو خلافت راشدہ کے طریقے پہ چلایا، جس طرح یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن مجتبیٰ نے جس طرح خلافت چلائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح خلافت کی، اور ان کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ بہت بڑے محدث بھی تھے اپنے وقت کے، اور فقیہ بھی تھے، اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے، بڑی ان کی شان ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے؟
تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز تمام شانوں کے باوجود صحابی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ جب جہاد پہ جاتے تھے تو جو خاک ان کے گھوڑے کی ناک پہ پڑتی تھی وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تو صحابیت کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں باقی ولایت کا انتہا ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زیارت کرنے والا، ایمان کے ساتھ دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو جس کو حضور سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اس کو بھی حکم دیا گیا کہ پہلے ہی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو، کان میں کچھ بات کہو، تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ صدقہ ان پہ واجب کیا گیا جو صاحب استطاعت تھے، اور جو صدقہ نہیں کر سکتے تھے ان سے اس کا وجوب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ جو کر سکتے تھے ان پہ واجب کیا گیا، اور جو نہیں صدقہ کر سکتے تھے ان کی معافی کا اعلان ہو گیا، وہ ان سے پہ واجب نہیں ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے ہو یا عاجز آ گئے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو؟ کیا تم یہ نہیں کر سکے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم نے نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، یعنی اس کا وجوب جو ہے وہ ختم کر دیا۔ پہلے یہ واجب کیا گیا تھا کہ جو صدقہ کر سکتا ہے وہ پہلے صدقہ کرے، پھر سرگوشی کرے، پھر اس وجوب کو ختم کر دیا گیا، اور استحباب اس کا باقی رہا، مستحب ہے لیکن واجب نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ رجوع فرمایا۔ تاب اللہ یہاں مانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وجوب تم سے ہٹا دیا ہے۔ پس فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی صدقہ اس کا وجوب جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن بہرحال چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا اب شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ رسول کی اطاعت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں یہ مرتبہ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تم تقوی، پرہیزگاری، اس کی فرما برداری کے ذریعے ادا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی درجہ مرتبہ عطا فرمائے اس کا زیادہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے نیکی، تقوی، پرہیزگاری کا۔ تو دوسروں کی بہ نسبت اس کا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے۔ سب پہ نماز پڑھنا لازم ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ رسول کی اطاعت، لیکن خاص ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، تو ان کو خاص اس چیز کا جو حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا زیادہ شرف عطا فرمائے اتنا ہی زیادہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. یہ نہیں کہ یہ کوئی درجہ مرتبہ مل گیا تو ٹھیک ہے بھائی اب ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت کی، بلکہ اس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زیادہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلے اور اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اب ان دو آیات کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب پہلی آیت اتری کہ حضور سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ ادا کرو، اس پہ صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا. انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا اور اس آیت کے حکم کے مطابق پھر حضور سے یعنی سرگوشی کی، کوئی بات کی، اس کے بعد پھر اس کا وجوب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف اس آیت پہ عمل کیا اور کسی صحابی کو اس حکم پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ پھر اس کا وجوب جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان آیات پہ عمل کرنے کا صرف ان کو موقع ملا، باقی صحابہ کرام وہ جو ہیں ان کو موقع نہیں ملا اور اس کا وجوب جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صرف شرف حاصل ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت سے مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. چنانچہ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، حضور نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تمہارا درجہ مرتبہ یا تمہارا میرے ساتھ تعلق وہ ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حکم عام ہوا کہ سب لوگ اس لشکر کے اندر شامل ہوں، اور یہ بہت دور کٹھن سفر تھا. 1 مہینے کی مسافت پہ جا کے جہاد کرنا تھا، سلطنت اسلامیہ کی سرحد پہ جا کے، اور سب سے بڑا دشمن دنیا کی سپر پاور جو اس سے مقابلہ تھا، تو سب لوگوں کو اس میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا. اب مدینہ منورہ میں حضرت علی کو حضور نے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا. تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، باقی سب لوگ تو جہاد پہ جا رہے ہیں اور پیچھے ظاہر بات ہے کہ عورتیں اور بچے ہیں، یا عمومی طور پر منافقین جو تھے انہوں نے بہانہ کیا ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، ہم نہیں جا سکتے. تو اس طرح مختلف بہانے بنا کے وہ رہ گئے. کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جو اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے. عمومی طور پر منافقین جب انہوں نے دیکھا کہ مشکل مرحلہ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بڑا مشکل سفر ہے، دور کا سفر ہے اور جان کا خطرہ ہے، تو بہانے بنا کے وہ رہنے لگے. تو حضرت علی عرض کیا حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوہ طور پہ آ جاؤ اور کوہ طور پہ آ کے تمہیں تورات دی جائے گی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے اندر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ جو ہے مقرر کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ تم قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ، حضرت ہارون. تو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے، تو حضور حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا، الا انہ لا نبی بعدی. ہاں صرف ایک فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی تھے، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے، تو اس لیے بس صرف ایک ہی فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، اور میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا ہے. تو حضور نے حضرت علی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا. بہت سی اس طرح کی آیات مبارکہ ہیں، احادیث مبارکہ ہیں جن میں حضرت علی کی شان کو بیان کیا گیا، اور ان آیات مبارکہ پہ بھی صرف حضرت علی نے عمل کیا اور کسی کو عمل کا موقع نہیں ملا کہ ان کا وجوب یا منسوخ ہو گیا. لیکن اب یہ بات کسی دوسرے صحابی کی شان میں طعن و تشریح کرنے کا سبب نہیں ہے کہ یہ کہا جائے بھی حضرت علی نے عمل کر لیا اور باقیوں نے عمل نہیں کیا تو باقی ان کو شان میں بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے، طعن و تشریح کی جائے. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا. یہ سب پہ لازم نہیں تھا سارے صدقہ کرو اور جا کے سرگوشی کرو. ہاں یہ تھا کہ جو سرگوشی کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ کرے. تو باقیوں کو چونکہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی، موقع نہیں آیا، تو وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے. حضرت علی کو ضرورت پڑی، موقع ملا، انہوں نے عمل کیا، پھر اس کا وجوب منسوخ ہو گیا. تو بعض لوگ اس طرح کی باتوں سے دوسرے صحابہ اکرام ان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ ان پہ اس وجہ سے طعن و تشنیع نہیں ہے کہ یہ ہر ایک پہ لازم نہیں تھا کہ سب لوگ، جس طرح سب پہ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، یہ نہیں کہتا سب جائیں اور صدقہ کریں اور جا کے سرگوشی کریں. ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ صدقہ کرے اور پھر جا کے سرگوشی کرے. حضرت علی کو ضرورت پڑی، انہوں نے اس پہ عمل کیا، باقیوں کو ضرورت نہیں پڑی اور وہ عمل نہ کر سکے، اس کا وجوب یا منسوخ ہو گیا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شان عطا فرمائی ہے، سب کی الگ الگ شانیں ہیں. ہر گلیرا بوئے دیگر است، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، دیگر صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور طرح کی شانیں عطا فرمائی اور ان کو دیگر درجے مرتبے عطا فرمائے، جس طرح کے احادیث مبارکہ میں موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے جہاد کے لیے. ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں. رستے میں ایک جگہ قیام کیا تو حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا. اب اس ہار کو ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ مل نہیں رہا. تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا. اب وہاں سے کوچ کر کے آگے کہیں جا کے قیام کرنا تھا جہاں کوئی پانی کا چشمہ ہو، پانی ملے. اب اس ہار کو ڈھونڈنے کی وجہ سے وہاں سے کوچ نہیں کیا جا رہا. صحابہ اکرام پریشان ہیں، بھئی پانی جو تھا وہ تو ختم ہو رہا ہے، اب وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دیگر ضروریات کے لیے تو کیا بنے گا.
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پانی اس کو ہار کو ڈھونڈو۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا بھائی دیکھو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کیا، ان کا ہار گم ہو گیا، اسی وجہ سے سب کو یہاں رکنا پڑ رہا اور پانی نہیں ہے اور بڑی پریشانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور باقی تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ چونکہ باپ تھے، باپ ہونے کے ناطے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا جھڑکا کہ تمہاری وجہ سے اب یہ سب لوگ پریشان ہیں، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ اب جب یہ بات ہوئی ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی کہ جب کبھی پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، یعنی پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کر سکتے ہو، موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، تو تیمم کر لو، مٹی پہ ہاتھ مارو، جھاڑ کے چہرے پہ پھیر لو، پھر مٹی پہ ہاتھ مار کے جھاڑ کے دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو، تیمم ہو گیا۔ اب وہ وضو اور غسل کے قائم مقام ہوگا، جب تک وہ ضرورت رہے اس وقت تک تم ایسے ہی، اب یہ وضو کا خلیفہ ہے، وضو کی بجائے تیمم کر لو، نماز پڑھو، سارے کام جو وضو کے ساتھ کرتے ہیں وہ کرتے رہو۔ تو وہی صحابہ کرام جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے، وہی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں پہلے بھی بہت سی برکتیں عطا فرمائی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکت مل گئی، قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی، قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی کہ جب کبھی کہیں پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کر لو، قیامت تک کے لیے آسانی ہوگی۔ تو وہی لوگ جو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے مصیبت آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے، یہ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور نعمت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی برکتیں ملی ہیں۔ اب جب ہار نہ ملا، آیت تیمم نازل ہو گئی، تیمم کیا، نمازیں وغیرہ پڑھی، اب کوچ کا حکم دیا۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے سے وہ ہار نکل آیا، اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آیت تیمم نے نازل ہونا تھا، اب اس کا سبب یہ بنا کہ اس طرح وہاں پہ قیام کیا گیا، پانی جب ختم ہو گیا تو پھر آیت تیمم نازل ہوئی۔ اب اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ چیزوں کا علم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بہت دور کی باتیں خبر دی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، مدینہ منورہ میں بیٹھے میدان جہاد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حضور نے خبریں دی، لیکن یہاں یہ حضور نے خبر نہ دی کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، ہار تو وہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توجہ اس طرف سے ہٹا دی، تو اب توجہ ہٹ گئی۔ توجہ کا ہٹنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے توجہ ہٹا دی کہ سبب یہ بننا تھا کہ اس وجہ سے آیت تیمم نازل ہو اور قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے آسانی ہو جائے، تو سبب یہ بنا، ورنہ حضور نے باقیوں کو تو کہا بھئی تم ڈھونڈو، اور خود آرام فرما رہے ہیں بے فکر ہو کے، حالانکہ باقی سب تو پریشان ہیں، بھئی پانی نہیں ہے کیا ہوگا۔ تو حضور کی نگاہ نبوت تو وہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہونے والی ہے کہ یہ پریشانی ان کی دور اس طرح ہوگی کہ ان کو اس کے اندر ایسی نعمت مل جائے گی، قیامت تک کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے امت کے لیے آسانی کر دی، اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے اب روزہ رکھتے ہیں تو پہلے روزے کے لیے حکم یہ تھا کہ شام کو جو ہے روزہ کھول کے
جو کچھ چاہو کھا پی لو. سونے سے پہلے پہلے کھا پی سکتے تھے. سو گئے تو اگلے دن کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا. حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو سرما یا حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزدور آدمی تھے. دن کو انہوں نے روزہ رکھا, شام کو روزہ افطار کیا. ابھی کھانے کے لیے کچھ آ رہا تھا کہ وہ لیٹ گئے, آنکھ لگ گئی. اب ان کی اہلیہ کھانا لے کے آئیں, ان کو جگایا. انہوں نے کہا کہ اب تو میں سو گیا, اب تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا, اب تو نہیں کھا سکتا. تو اسی طرح انہوں نے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا. دوسرے دن دوپہر کے وقت نکاحت کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ جب تک صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو, سونے سے پہلے یا سونے کے بعد. اب صبح نمودار ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دے گی ان کے ایک اس کی وجہ سے کہ وہ نہ کھا سکے اور ان پہ بے ہوشی طاری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آسانی کر دی. ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر رات تک روزہ جو ہے مکمل کرو. لیکن اب ایک پابندی جو ہے وہ بہرحال برقرار تھی, اور وہ ہے بیوی سے قربت کی. وہ پابندی بہرحال برقرار تھی. اب کچھ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی کہ رمضان شریف کی راتوں میں بھی اس بات کی پابندی تھی. اب کچھ صحابہ کرام سے اس طرح غلطی ہوئی, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہم سے تو یہ غلطی ہوئی, رمضان شریف کے راتوں میں ہم اپنی بیوی سے قربت کر لی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت میں اس کی بھی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو یعنی ان کو فتنے میں ڈالتے تھے, یا تختانون انفسکم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے تھے, یعنی اس حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے. وتاب علیکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر توبہ فرمائی, یعنی وہ پابندی تم سے ختم کر دی. وعفا عنکم, تمہیں معاف کر دیا. تو کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے وہ غلطی ہوئی, اس غلطی کی بجائے سزا دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا فرما دی کہ رمضان شریف کی راتوں میں جو ہے اس کی اجازت دے دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حضرات کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں. تو کسی ایک کو ایک شان کا مل جانا کسی دوسرے کے لیے وہ وجہ تا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں پہ تان و تشنیع کی جائے کہ فلاں کو یہ شان ملی ہے اور فلاں کو نہیں ملی, اس وجہ سے ان کی شان کم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ شانیں عطا فرمائی ہیں. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر, کہ اپنے مال اور اپنے ساتھ کی وجہ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا وہ ابو بکر ہیں, یعنی جنہوں نے سب کے سے زیادہ میرے ساتھ بھلائی کی ہے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت اپنے ساتھ کے ذریعے سے, وہ ابو بکر ہیں. اور فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا. دوسری حدیث پاک میں ہے کہ میرا خلیل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, یعنی خاص الخاص جو ہے وہ دوست
تو وہ تو فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بنا، لیکن اخوۃ الاسلام ہے اور مودت ہے۔ اور آگے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف کے گردا گرد صحابہ کرام کے گھر تھے اور ان کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے۔ ایک دروازہ باہر کی طرف ہوگا اور ایک دروازہ مسجد کی طرف، وہ وہیں سے مسجد کے اندر آ جائیں، یعنی دیوار جو ہے مشترکہ ہوگی تو دروازے ادھر، وہیں سے مسجد کے اندر۔ تو اب اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی اور کبھی ان دروازوں کو باہر جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہوگا، تو حضور نے حکم دیا بھائی مسجد کی طرف جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں کے، وہ سب کے سب بند کر دیے جائیں۔ جس نے آنا ہے مسجد کا جو دروازہ ہے اس دروازے سے آئے، انہیں کہ ہر گھر کا دروازہ مسجد کی طرف اندر کھلتا ہے، سب دروازے بند کروا دیے۔ فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ، کوئی کھڑکی مسجد کی طرف باقی نہ رہے، الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کے گھر کی جو کھڑکی ہے مسجد کی طرف کھلتی ہے وہ باقی رہے گی۔ ان کے گھر کا جو ہے وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، باقی سب جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء کر دیا کہ بھئی ان کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ مسجد کی طرف کھلے گا، باقی سب کے جو ہے وہ دروازے وہ بند کروا دیے گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پھر آپ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو اب پھر جب مسجد کی توسیع ہوئی تو اب پیچھے وہاں جائیں تو وہاں اب بھی لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق، یہ حضرت وہ باب الصدیق اس کو کہا جاتا ہے، باب السلام سے تھوڑا سا اس طرف وہاں اندر کی طرف لکھا ہوا ہے، باہر باب الصدیق اندر لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مکان تھا اس کا دروازہ باقی رکھا گیا، باقی سب دروازے بند کروا دیے گئے۔ تو اب اس وجہ سے کسی دوسرے پہ تان نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ باقی ہے باقی سب کے بند، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کی شان نہیں ہے، نہیں، سب کی اپنی اپنی شان ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، باقیوں کو اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام ان کی اپنی اپنی شانیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، کہ تم جس رستے سے جا رہے ہوتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا ہے جس رستے پہ تم چل رہے ہوتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اب یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو شیطان نہیں بھاگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر فاروق کی شان حضور سے بڑھ گئی، نہیں۔ اس کی مثال ایک بزرگ انہوں نے اس طرح دی کہ کوئی بہت بڑے بزرگ کہیں جائیں، وہاں کتا ہو، وہ ان کے دیکھ کے وہ بھونکنا شروع کر دے تو وہ واپس آ جائے، آ کے کوئی بڑی سی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اب جب جائیں گے تو وہ کتا دیکھے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو اب کوئی نہیں یہ کہے گا کہ وہ لاٹھی کی شان ان سے بڑھ گئی بزرگوں سے، نہیں، وہ اس ذریعے سے بھاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو یہ لاٹھی عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو بہرحال
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے کسی دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے اور باقیوں میں۔ اسی طرح دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور جس طرح انسان گھر کے اندر بے تکلفی سے لیٹتا ہے تو حضور کی چادر مبارک پنڈلی سے ذرا ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت مانگی گھر کے اندر آنے کی، حضور نے ان کو اجازت دے دی، اسی طرح حضور لیٹے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے بات چیت کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت دے دی گئی، وہ بھی آئے، اسی طرح حضور لیٹے رہے اور انہوں نے بھی بات چیت کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، جب حضرت عثمان غنی نے اجازت مانگی فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا ثیابہ، تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا، پھر ان کو اجازت دی گئی اور وہ اندر تشریف لائے۔ فلما خرج قالت عائشہ دخل ابو بکر فلم تحتش لہ ولم تبالہ، تو ان کے جانے کے بعد ام المومنین نے عرض کیا حضور آپ لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلی مبارک سے چادر ذرا ہٹی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ اسی طرح لیٹے رہے اور ان کو اجازت دی، وہ آ کے بیٹھ گئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے اجازت مانگی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، چادر بھی اسی طرح پنڈلی سے ہٹی رہی، وہ آئے بیٹھے، انہوں نے بات چیت کی۔ لیکن جب حضرت عثمان انہوں نے اجازت مانگی، آپ پہلے بیٹھے، کپڑوں کو درست کیا، پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں ایسے آدمی سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کی وجہ سے، حالانکہ پنڈلی کا جو ہے یہ اس طرح کپڑے کا ہٹنا مرد کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک ستر ہے، جس کا بہرحال دوسروں سے جو ہے وہ اس کا ڈھانپنا ضروری ہے، تو پنڈلی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ پہلے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو درست کر کے پھر ان کو اجازت دی۔ تو فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ میں اس آدمی سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں قال ان عثمان رجل حیی وانی خشیت ان آذنت له علی تلک الحالۃ اللہ یبلغ علی حاجتی، حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی بہت شرم و حیا والے ہیں، تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر اسی حالت میں وہ آئیں گے تو اپنی بات نہیں پیش کر سکیں گے، تو اب یہ اس وجہ سے کسی دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں ہو سکتی حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی کہ ان کی شان کم ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شان عطا فرمائی، ان کو اور شان عطا فرمائی ہے، تو ہر گلے را بوئے دیگر است، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو شان عطا فرمائی ہیں، تو ایک کی شان، سب کی شان بیان کرنی چاہیے جہاں جہاں موقع ہو، جس جس کی، لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے پہ تان و تشنیع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اہل سنت و جماعت کا اس پہ اتفاق ہے، جمہور اہل سنت و جماعت کا یہی نقطہ نظر ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑھ کر شان جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ ترتیب ہے، یعنی جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی
فضیلت کی بھی ترتیب ہے، اور یہ جمہور جو ہیں صحابہ کرام، جمہور امت، علماء امت، ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ اس باقی جزئی فضیلتیں سب کو حاصل ہے، حضرت علی کو بھی حاصل ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام، حتیٰ کہ حضرت بلال حبشی کو بعض ایسی شانیں ملی جو ان خلفائے اربعہ کو نہیں ملی، حضرت سلمان فارسی ان کو بہت سی ایسی شانیں ملی، اور دیگر صحابہ کرام ان کو جزئی فضیلتیں سب کو حاصل ہیں، لیکن جب ان کو اکٹھا کیا جائے تو تمام جمہور علماء امت کا یہی فیصلہ ہے کہ سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا درجہ مرتبہ ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ، 4 یہ اور 6 دیگر صحابہ کرام، یعنی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، پھر اس کے بعد اصحاب بدر کا درجہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد حدیبیہ کے اندر شامل ہونے والے، پھر اس کو اور وسیع کیا جائے تو فتح مکہ تک جو لوگ ایمان لائے، تو اس طرح مختلف درجے مرتبے۔